میرا نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے۔ میرا آج کا موضوع واقعہ ہجرت کے دوران پیش آنے والا بکری کا واقعہ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال تک مقیم رہے۔ اس دوران آپ نے اہل مکہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن صرف چند لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے، مگر طائف کے لوگوں نے بھی اہل مکہ کی طرح آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ترک وطن یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہجرت کی اجازت ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے حوالے سے اپنے پروگرام کو ترتیب دیا۔ اس حوالے سے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہم سفر منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر ہجرت اختیار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریکت کو، جو کہ صحرائی سفر کے بڑے ماہر تھے اور انہیں معلوم تھا کہ سفر کس طرح کیا جاتا ہے اور صحرا میں کون کون سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، چنانچہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مکمل اعتماد تھا۔ ہجرت کا سفر شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن گزارے۔ اس 3 روزہ قیام کے دوران حضرت عبداللہ بن ابو بکر وہ مکۃ المکرمہ کی تمام خبریں آپ کے پاس لایا کرتے تھے اور مکہ کی تمام سرگرمیوں کے متعلق آپ کو اطلاع کرتے، اور اسی طرح ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی۔ 3 دن کے قیام کے بعد پیر کی صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کا آغاز فرمایا۔ عبداللہ بن اریکت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور مدینہ کا جو عمومی راستہ ہے اس کی مخالف سمت میں سفر کا آغاز کیا، اور یہ راستہ یمن کی طرف جاتا تھا۔ یہ راستہ انجان بھی تھا اور مشکل بھی تھا، اور اس میں پتھر بھی تھے اور گرمی کا موسم بھی تھا۔ چنانچہ اس راستے کو منتخب کرنے کی حکمت یہ تھی کہ مکہ کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہیں وہ آپ کا تعاقب نہ کر سکیں۔ چنانچہ سفر کا آغاز ہوا اور قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ صرف 2 دنوں کے اندر زاد سفر ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ہی اس حوالے سے کوشش فرمائی کہ راستے میں کسی سے ملاقات ہو جائے اور کسی علاقے میں کسی بستی سے گزر ہو تو ان سے زاد سفر حاصل کیا جائے۔ اچانک راستے میں ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے حکم فرمایا کہ یہاں قیام کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ آپ اپنی اونٹنی سے اترے اور خیمے کی طرف آئے۔ معلوم ہوا کہ یہ خیمہ بنو خزاعہ کی ایک باوقار اور باروب بوڑھی عورت حضرت عاتکہ ام معبد حضرت عاتکہ کا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا، کیا آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے؟ کیا آپ کے پاس گوشت، کھجور یا اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی اور چیز ہے؟ آپ ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ اس وقت ہم قحط زدہ ہیں اور تنگ دست ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر میرے پاس کھانے پینے کا سامان ہوتا تو میں یقیناً آپ کو پیش کرتی اور مجھے دلی تسکین ملتی۔ میرا خیمہ تو راستے پر ہے اور ہر آنے والے جانے والے کے لیے میں کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں اور ان کی مہمان نوازی کرتی ہوں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کونے میں بیٹھی ہوئی ایک بکری کی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی کہ اے خاتون، اگر اجازت ہو تو میں اس بکری کا دودھ دوہ لوں۔ خاتون نے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان،
یہ تو انتہائی لاغر اور کمزور اور نحیف بکری ہے، اور اس کے تھنوں میں تو کافی عرصے سے دودھ ہی نہیں ہے، اور اپنی لاغری کی وجہ سے اپنے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ بھی نہیں جا سکی، جبکہ میرا شوہر باقی تمام بکریوں کو لے کر چراگاہ گیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو اس خاتون نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس بکری کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھتے ہی بکری کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پر پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت عطا فرما اور اس بکری کے تھنوں میں دودھ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ نے جیسے ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن منگوایا، دودھ دوہا، اور وہ برتن سارا کا سارا دودھ سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن اس خاتون کو دیا اور ان سے دودھ نوش کرنے کو فرمایا۔ اس خاتون نے دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو بھی دودھ پیش کیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی دودھ نوش فرمایا، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا اور دوبارہ دودھ دوہا، اور اس مرتبہ بھی برتن دودھ سے مکمل طور پر لبریز ہو گیا۔ آپ نے وہ برتن خاتون کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے شوہر کے لیے ہے، جب وہ واپس شام کے وقت آئے تو یہ دودھ اسے پیش کرنا۔ آپ نے خاتون کا شکریہ ادا کیا، تھوڑی دیر وہاں پر آپ نے قیام کیا، پھر اس کے بعد آپ کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ شام ہوتے ہی خاتون کا شوہر ابو معبد اپنی لاغر اور کمزور بکریوں کو لے کر وہ بھی قبیلے اپنے واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر یعنی اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے اپنے خیمے کا منظر بدلا ہوا دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج کچھ الگ سی رونق ہے۔ اچانک سے برتن پر نگاہ پڑی تو دودھ بھرا ہوا ہے، اور بکری کی طرف دیکھا تو توانا اور انرجی اس کے اندر نظر آ رہی ہے، اور وہ گھاس چل رہی ہے، اور اس کے تھنوں میں دودھ بھی نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آج گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو خاتون گویا ہوئی کہ آج ایک مختصر سا قافلہ آیا تھا، اور اس قافلے میں ایک برگزیدہ انسان تھا، اور اس نے زاد راہ کا سوال کیا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے بکری کا دودھ دوہنے کی اجازت چاہی، میں نے دے دی۔ اس کے بعد یہ صورتحال اور یہ ماجرا پیش آیا۔ جیسے ہی یہ الفاظ اپنی بیوی سے سنے تو ابو معبد یعنی ام معبد کے شوہر کے دل کے اندر یہ خیال فوراً آیا کہ شاید یہ وہی شخص ہے، یہ وہی انسان ہے جس کے پیچھے مکہ کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسے حاصل کرنے پر 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مزید اس نے اپنی بیوی سے کہا، آپ ذرا مجھے اس کا حلیہ بتائیے۔ یہ خاتون جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کی چند گھڑیاں گزاری تھیں اور چند لمحات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور آپ کی شخصیت، آپ کے حسن، آپ کے جمال اور آپ کے کمالات کو مکمل طور پر اس نے اپنے اندر نوٹ کر لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گئی۔ چنانچہ وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات کو جس انداز خوبصورتی سے بیان کیا، اس جیسا آج تک کوئی بیان ہی نہیں کر سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام معبد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، آپ کا حسن و جمال جس لب و لہجے میں اور جس انداز میں بیان کیا، اس جیسا بیان کرنا ممکن نہیں، اور آج تک ایسا کسی نے بیان نہیں کیا۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جس انداز سے بیان کرتی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں اور سیرت نگاروں کی کتابوں میں حضرت ام معبد کا وہ بیان سیرت کا حصہ بن کر موجود ہے، اور پھر وہ روایت ہو کر آج میرے اور آپ کے پاس ہے، جسے میں اور آپ کہہ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ کے بارے میں کیا فرمایا۔
وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا حسن و جمال انتہائی نمایاں تھا، اس کا چہرہ انتہائی روشن تھا، وہ انتہائی اخلاق کا پاکیزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن نہ زیادہ بھاری تھا اور نہ ہی زیادہ کمزور تھا، بلکہ درمیانہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں گہری تھیں اور آپ کی پلکیں لمبی تھیں۔ آپ کی آواز جب بولتے تھے، جب آپ کلام کرتے تھے تو آپ کی آواز بلند تھی، لیکن اس میں کرختگی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی آواز کانوں کو بری محسوس ہو، بلکہ آپ کی آواز کانوں کو بھلی محسوس ہوتی تھی۔ اور آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ تھیں، اور آپ کی داڑھی گھنی تھی، اور آپ کی گردن سراہی نما تھی، اور آپ کی آنکھوں کے ڈھیلے بہت سفید تھے، اور آنکھوں کے کونے سیاہی مائل تھے۔ اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں ایک دوسرے سے بالکل الگ بھی نہیں تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی بھی نہیں تھی، بلکہ ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے باریک بال تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ آپ کے بال انتہائی سیاہ تھے اور آپ کی داڑھی لمبی تھی اور گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تھے تو پھر پروقار نظر آتے تھے، اور جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو سب پر چھا جاتی تھی۔ اور آپ کے ساتھی آپ کے بڑے جانثار تھے، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو سرنگو ہو کر وہ سنتے تھے اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ یہ تھا وہ حلیہ جو اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا، اور یہ سیرت کا حصہ بن کر سیرت کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ جب یہ بیان سنا ام معبد کے شوہر نے تو وہ کہنے لگا، باخدا یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق محمد کا نام عرب کے اندر مشہور ہے، اور مکہ کے لوگ اس کو حاصل کرنے کے درپے ہیں، اور اسے پکڑنے کے لیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مکمل طور پر جب وہ سمجھ گئے تو لہذا دل میں ٹھان لی کہ کہنے لگے کہ باخدا اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کی ضرور رفاقت اختیار کروں گا، اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں انہی کے راستے پر چلوں گا، اور اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو لہٰذا یہ تھے وہ الفاظ جو ام معبد کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان کیا گیا اس کو سنتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔ ادھر مکہ کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ام معبد کے گھر اور ان کے خیمے کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ چنانچہ مکہ کے کچھ لوگ ام معبد کے خیمے میں آئے اور انہوں نے آ کر دباؤ ڈالا کہ بتاؤ کہ محمد کہاں ہے۔ پہلے تو ام معبد نے نہیں بتایا، لیکن جب دباؤ ڈالا اور پریشر ڈالا تو لہذا وہ کہنے لگی کہ آپ جو کچھ بھی کر ڈالو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، ورنہ میں اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤں گی۔ چنانچہ وہ لوگ خوف زدہ ہوئے اور واپس لوٹ گئے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر مکمل کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ میں آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ام معبد اور اس کے شوہر نے یہ طے کیا اور اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اپنا ارادہ بنایا، اور اپنے خیمے سے روانہ ہوئے، اپنے گھر سے روانہ ہو کر مدینۃ المنورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی زیارت کی، اور آپ کے ہاتھ پر مشرف پر اسلام ہوئے۔ اس طرح وہ خاتون جس نے آپ کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا تھا، اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اس کے دل میں ایمان آ گیا، اس کے گھر میں برکت آ گئی۔ اور یہ جو بکری کا واقعہ پیش آیا یہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا، یہ ایک معجزہ تھا جو دست نبی کے پر ظاہر ہوا، اور کہا جاتا ہے اور مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بکری 18 ہجری تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی آئی اور غلہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان قحط زدہ ہو گیا اور جانور مرنے لگے، اور جو زندہ تھے ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، تو صرف یہی ایک بکری تھی جس کے تھنوں میں دودھ بھی تھا، اور صبح اور شام دونوں اوقات کے اندر یہ بکری دودھ دے رہی تھی، اور آس پاس کے سب لوگ اس سے سیراب ہو رہے تھے۔ یہ رحمت خداوندی کا ایک مظہر تھا جو دست نبی سے ظاہر ہوا اور بکری کے دودھ میں شامل ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں آیا اور میرے اور آپ سب کے لیے
ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔